اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے شیخ ایان ابن شیخ یوسف صاحب کا آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے عاشق رسول کون؟ یہ حفظ دعا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ماہور کے رہنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ اکرام اور میرے علم سفر کے ساتھیوں، میں آپ حضرت کے سامنے کچھ دیر تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے تقریر کا عنوان ہے عاشق رسول کون؟ اس فانی دنیا میں ہزاروں لوگ گزرے جنہیں نہ ہم نے کبھی دیکھا اور نہ ہی ہماری ان سے کچھ پہچان ہے، نہ ہی ہمیں ان سے کچھ مالی فائدہ ہوا اور نہ ہی ہمیں ان سے کچھ سیاسی فائدہ ہوا، لیکن پھر بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں صرف اور صرف ان کی کمالات کی وجہ سے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے۔ ہم حاتم طئی سے محبت کرتے ہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے۔ ہم نوشروہ سے محبت کرتے ہیں اس کے عدل و انصاف قائم کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم اس ذات اقدس سے محبت کیوں نہ کریں جس کے اندر تمام کے تمام کمالات کامل درجے کے تھے۔ ان لوگوں کے اندر جو کمال پایا جاتا تھا وہ ناقص بلکہ انقص تھا، مگر ہمارے پیغمبر کے اندر جتنے بھی کمال تھے وہ کامل درجے کے تھے۔ میں حاتم طئی کی سخاوت کو مانتا ہوں، لیکن حاتم طئی کی سخاوت کو اس ذات اقدس کی سخاوت سے کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے جس کی سخاوت نے دوستوں اور دشمنوں دونوں کو فائدہ پہنچایا، جس کی سخاوت نے دوستوں کے ظاہر و باطن کو مالا مال کر دیا، جس کے زبان پر کلمہ شہادت کے لا کے علا ولا نہیں آیا۔ حاتم طئی کی سخاوت تو اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو گئی، مگر قربان جاؤ میرا اور آپ کے آقا سرکار دو عالم تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی سخاوت کا سلسلہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری ہے۔ جو اپنی امت کو دنیا میں نوازتا رہا، کل آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز اپنی امت کو نوازے گا۔ میں نوشروہ کے عدل و انصاف کو مانتا ہوں، لیکن نوشروہ کے عدل و انصاف کو اس رسول ہاشمی کے عدل و انصاف سے کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے جس کے عدل و انصاف نے عرب کے انتقامی امر اور ظالمانی ماحول میں عدل و انصاف کی میٹھے چشمے جاری کرا دیے، جس ذات نے اعلان کیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائے، جس ذات کے غلاموں نے قیصر و کسریٰ کے ظلم و استبداد کا خاتمہ کر کے میزان عدل قائم کیا، تو ہم اس ذات اقدس سے محبت کیوں نہ کریں؟ وہ کون سی صفت تھی جو رسول ہاشمی میں نہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کی حالت تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، لیکن 10 سالوں میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہ کہا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ انس یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی یہ انتہا تھی کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ گھر میں بعض دفعہ ایک ہفتہ چولہا نہ جلتا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صبر کے بعد خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یہ عالم تھا کہ دوست تو دوست، دشمنوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اقرار کیا تھا۔ ایک مرتبہ جنگ بدر کے موقع پر اخنس ابن شریک ابو جہل سے پوچھتا ہے، اے ابو جہل، یہاں تیرے اور میرے سوا تیسرا کوئی نہیں، سچ بتا محمد سچا ہے یا جھوٹا؟ تو ابو جہل کہتا ہے، اے اخنس ابن شریک، محمد سچا ہے، محمد سچائی کو بیان کرتا ہے، جھوٹ بیان نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کا یہ عالم تھا کہ ایک فتح مکہ کے موقع پر اپنے خون کے پیاسوں کو جنہوں نے امام المؤذنین حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھ کر انہیں تڑپایا تھا، جن سنگ دل انسانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا اور یہ فرمایا کہ اے قریش مکہ، میں آج تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو ہم اس ذات اقدس سے محبت کیوں نہ کریں جس کے اخلاق اسے اتنے اعلیٰ درجے کے ہو۔ میں اپنے تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔